السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک بار پھر رمضان المبارک اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں ہم کس کس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ خصوصی طور پر کون سے کام ہمیں ایسے کرنے چاہیے کہ جس سے ہم اس مہینے سے صحیح طور سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر دیکھا جائے تو ہمارا دین دو بڑے کاموں کا مجموعہ ہے۔ ایک طرف ہمیں اپنے رب کے حقوق ادا کرنا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں زندگی جیسی نعمت دی اور بے شمار دیگر نعمتیں ادا کی۔ ہم اس کے احسان مند ہیں، اس کے حقوق ادا کریں، اور دوسری طرف ان انسانوں کے حقوق کی ادائیگی ہمارے دین کا ایک لازمی حصہ ہے۔ جن انسانوں کے ساتھ ہم زمین پر رہتے ہیں، جن انسانوں کے ساتھ ہمارا رات دن رابطہ اور واسطہ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، اور ایک انسان کی زندگی اسی وقت پرسکون اور خوبصورت زندگی بن سکتی ہے۔ اور دوسری طرف اس زمین پر بسنے والے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، احسان کے ساتھ پیش آئے۔ جو انسان ان دونوں چیزوں کی طرف توجہ دیتا ہے، وہی انسان دراصل ایک اعتدال کی زندگی بسر کرتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان اس دنیا میں بھی سکون پاتا ہے اور دوسری زندگی یعنی آخرت کی زندگی بھی اس کی خوشگوار ہو سکتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں کرنے کے کام کیا ہے۔ سب سے پہلے حقوق اللہ تعالیٰ کے حقوق، اپنے خالق کے حقوق کے ادائیگی میں نمبر 1 نماز ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ ایک مومن اور کافر کے درمیان نماز کا فرق ہے۔ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ایک حقیقت یہ ہے کہ انسان کے لیے سکون حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے، جس میں انسان پاک صاف ہو کر پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر اس کو یاد بھی کرتا ہے اور اس سے دعائیں بھی کرتا ہے۔ اور اس مہینے میں فرض نماز کے علاوہ خصوصی طور پر نوافل کا اہتمام ضروری ہے، جس میں خصوصاً رات کا قیام تراویح کی شکل میں یا پھر تہجد کی شکل میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے ایمان اور احتساب یعنی اپنا حساب کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے اچھے اجر کی توقع رکھتے ہوئے صرف اللہ کی رضا کی خاطر رات کا قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیں گے۔ اس لیے دن کو روزہ اور رات کو تراویح کی نماز، نفل نماز، اس کا خاص اہتمام کرنا بے حد ضروری ہے۔ روزہ اور نماز کے علاوہ خصوصی طور پر اس مہینے میں قرآن پاک سے تعلق قائم کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک اتارا گیا ہے، لہٰذا قرآن پاک سے مختلف طریقے سے آپ تعلق پیدا کر سکتے ہیں۔ مثلاً تلاوت کے ذریعے رات کو تراویح میں سن کر، یعنی آپ ایسی جگہ پر تراویح پڑھیں جہاں کوئی اچھا قاری خوبصورت انداز میں قرآن کی تلاوت کرتا ہو۔ خود تلاوت کے علاوہ قرآن کا سننا بھی ایک عبادت ہے، خصوصاً نماز کے اندر اس کا پڑھنا اور سننا عام قراءت سے زیادہ اجر کا باعث ہے، کیونکہ یہ قیامت کے دن قرآن پاک انسان کے حق میں سفارش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، اور تاکہ عقل مند لوگ اس سے سبق حاصل کر سکیں، نصیحت پکڑیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، متقی لوگوں کے ہدایت کے لیے آئی۔
لہٰذا اس مہینے میں ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ علم کا سیکھنا اور سکھانا بہترین عبادت ہے۔ تو روزے کی حالت میں جہاں آپ عبادت کی طرف توجہ دیتے ہیں تو وہاں افضل ترین عبادت قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کی طرف بھی توجہ دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ لہٰذا جو لوگ قرآن جانتے ہیں، یعنی اس کا ترجمہ جانتے ہیں، اس کا مفہوم جانتے ہیں، وہ ایسی مجلس قائم کرے کہ جس میں دوسرے لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچا سکے، اور اسی طرح جو لوگ نہیں جانتے وہ خاص طور پر ایسے علماء اور ایسے لوگوں کے حلقوں میں حاضر ہو اور وہاں قرآن سیکھے، تاکہ ان کی زندگی میں بھی قرآن کی خیر و برکت نظر آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ قوموں کو بلندی عطا کرتے ہیں اور کچھ قوموں کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ تو قرآن جیسی نعمت کے ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص رحمت و برکت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو وہ خود اپنا نقصان کرتے ہیں۔ اور رمضان المبارک قرآن کی طرف رجوع کرنے کے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے علاوہ خصوصی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ افطار کے وقت کی دعا رد نہیں کی جاتی، اس لیے خصوصی طور پر گھروں میں خواتین اپنے بچوں کو، اہل خانہ کو، سب کو افطار سے پہلے دعا کی طرف متوجہ کریں تاکہ برکت کے لمحات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، جو عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں زیادہ کی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح نمازوں کے بعد، نوافل کے بعد، یعنی بہت سارے مواقع آپ کو رمضان میں ایسے ملیں گے جو دعا کی قبولیت کے ہوں گے۔ ان مواقع سے فائدہ اٹھائیے اور خوب خوب دعائیں کیجیے، اور اس میں اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے وطن کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے اور دنیا بھر کے انسانوں کے لیے خوب خوب دعائیں کیجیے، کیونکہ انسان جب دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے فرشتے مقرر کرتے ہیں جو آمین کہتا ہے، اور ساتھ اس شخص کے لیے دعا کرتا ہے جو کسی دوسرے کے لیے دعا میں مشغول ہوتا ہے، اور ویسے بھی کسی کے لیے غائبانہ دعا کرتے ہیں تو وہ بھی قبولیت کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح نماز، تلاوت، دعا، ان چیزوں کے علاوہ صدقہ خیرات کی طرف خاص طور سے توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور خصوصاً اگر رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کی جائے، جو صاحب نصاب لوگ ہیں تو وہ عام مہینوں کے مقابلے اس مہینے میں ادائی کی وجہ سے زیادہ اجر و ثواب پا سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، زکوٰۃ اسلام کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے۔ قرآن پاک میں 82 مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر بھی آیا ہے۔ یہ ایک اہم فریضہ ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اگر مالدار لوگ اپنے مال میں سے صحیح طور پر زکوٰۃ نکالے تو اس ملک میں کوئی غریب نظر نہ آئے۔ یہ دوسروں کا حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے مالدار لوگوں کے مال کے اندر رکھ دیا ہے۔ اب ان کی آزمائش یہ ہے کہ وہ اس حق کو حقداروں کی طرف لوٹاتے ہیں یا نہیں۔ بہرحال ان لوگوں کے لیے قرآن پاک میں سخت وعید بھی سنائی گئی ہے جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ لہٰذا اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے پچھلے گناہوں کی توبہ استغفار کرتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ اپنے فرائض کی ادائیگی کی طرف توجہ دینا ضروری ہے۔ اور اسی طرح اگر حیثیت ہو، توفیق ہو تو رمضان میں اگر عمرہ کیا جائے تو وہ بھی ایک بہترین نیکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے عمرے کو اپنے ساتھ حج کے برابر قرار دیا، یعنی جیسے کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہی میں حج ادا کر رہا ہو، یعنی اتنا اجر و ثواب کا کام بتایا۔ پھر اسی طرح آخری عشرے کو خصوصی طور پر عبادت میں گزاریے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جہاں عبادت کرتے وہاں خاص طور پر آخری عشرے میں خوب خوب عبادت کرتے، خود بھی جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے، کیونکہ اس آخری عشرے کی راتوں میں سے ایک رات میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، اور جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ تم کیا جانو یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ 1000 راتوں سے بہتر ہے۔
اس رات کی خاص طور پر تلاش کرنی چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس رات میں جو بھی شخص اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور اگر توفیق ہو تو آخری عشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اعتکاف کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین نیکیوں کی توفیق دے اور اس رمضان کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے اور ہمیں پچھلے گناہوں کے کفارے کی توفیق عطا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔